السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں 8 اپریل کی رات کو سورج گرہن ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور لوگوں میں جو اس کے بارے میں غلط چیزیں مشہور ہیں، ان تمام باتوں کا جواب ہم اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے۔ تو سب سے پہلے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہ سورج گرہن ہوا تھا، تو اس کا واقعہ ایسے پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیاں عطا کی تھی، بیٹے کی اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی لیکن واپس لے لی تھی، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سورج گرہن ہو گیا۔ تو کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جب دنیا میں کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو پھر یہ سورج گرہن لگتا ہے۔ تو جب یہ کافروں میں یہ بات مشہور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ سورج گرہن کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو اب سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنس کی جو تحقیق ہے، سائنس کہتی ہے کہ جب سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو چونکہ اس وقت جو ہے سورج وہ چھپ جاتا ہے، اس کی روشنی زمین پر نہیں پڑتی، تو اس کو سورج گرہن لگنا بولتے ہیں۔ اسی طرح چاند گرہن بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ تو سائنس کہتی ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ نیچرل چیز ہے تو پھر اس میں استغفار وغیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی ایسا کوئی سخت آندھی آتی یا بارش وغیرہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف رجوع فرماتے اور نفل وغیرہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ تو ہمیں بھی اس بات کی تعلیم دی کہ جب بھی کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اب اس میں بہت ساری باتیں، جو غلط باتیں لوگوں میں مشہور ہوتی ہے کہ اس میں جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واضح تردید فرمائی۔ آپ نے فرمایا، چونکہ کافروں نے بھی آپ کے بارے میں یہی کہا تھا کہ جب آپ کا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا واپس لے لیا، تو کافروں نے بھی یہی بات کہی کہ جب کوئی دنیا میں ایسا کام ہوتا ہے تو یہ اس وقت سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی کہ اس کا کسی کی زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جب یہ ایسا ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کے استغفار کرنا چاہیے۔